یہ وہ بیوی ہے کہ جس نے کربلا میں اپنے 2 بیٹوں کی قربانی دی ہے، اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھیں، بھتیجے بھانجوں کی لاشیں دیکھیں، امام حسین جیسا بھائی کہ جن کی جدائی جناب زینب کو کبھی برداشت نہیں ہوئی، اتنے سارے صدمے برداشت کر لینے کے بعد کیا ہم میں اور آپ میں توانائی ہوتی ہے کہ 2 لفظ بھی کہہ سکیں؟ مگر مقصد تھا امام حسین کا، وہ مقصد تھا کہ جس مقصد کو جناب زینب نے اپنے خطبے کے ذریعے پورا کیا، یعنی شہادت امام حسین ویسٹ نہیں گئی۔ آپ یہ نہ سوچئے ارے تو 10 دن میں قصہ تمام ہو گیا، امام حسین شہید ہو گئے، یزید تو ویسے ہی بیٹھا ہوا ہے، نہ، یہ قصہ آج تک چل رہا ہے، یہ قصہ آج تک چل رہا ہے۔ تو اس قصے کو آج تک چلانے والی تحریک کس نے ایجاد کی؟ جناب زینب نے۔ اس کی بنیاد کس نے رکھی؟ جناب زینب نے۔ سب سے پہلا احتجاج جو کیا ہے وہ جناب زینب نے کیا ہے یزید کے سامنے، اور اس جناب زینب کے خطبے نے ہمیں جرأت دی کہ کبھی بھی مظلوم ہونے کے بعد بھی ظالم کے سامنے بولنے سے مت گھبرانا۔ یہ جناب زینب نے ہمیں حوصلہ دیا ہے اور پیغام دیا کہ دیکھو مقصد امام حسین صرف کربلا تک نہیں تھا، مقصد امام حسین کوفہ و شام کے خطبوں میں مکمل ہوا ہے، جب مقصد کو جناب زینب نے پہنچایا ہے وہاں تک۔ کیوں؟ امام حسین ایسے ہی شہید نہیں ہو گئے، قربانی ایسے ہی نہیں دے دی، دین کی حفاظت کرنی تھی۔ جس مسند پر بیٹھ کر یزید یہ کہہ رہا ہے کہ نہ قرآن آیا نہ وحی آئی، اسی دربار میں جناب زینب نے پروف کر دیا کہ ہم کون ہیں اور تم کون ہو، کیا حق تھا کیا باطل تھا۔ یہ جناب زینب کی قربانیاں اور ان کے خطبوں کا صدقہ تھا کہ جو آج ہم اتنے سالوں بعد بھی، 1300 کچھ سال ہو چکے ہیں کربلا کے واقعے کو، لیکن امام حسین کی یاد ویسے ہی تازہ ہے، ان کا ذکر ویسے ہی تازہ ہے۔ کیوں؟ موٹیو زندہ ہے۔ جس خلوص پر جناب زینب نے اس عزاداری کی بنیاد رکھی تھی، وہ خلوص اتنا پاک و پاکیزہ اور مقدس تھا کہ پروردگار عالم نے اسے ضائع نہیں ہونے دیا، اور وہی خلوص آج عزاداری کی بقا کا سبب ہے۔ یہ جناب زینب کی دعاؤں اور محنتوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمیں نظر آ رہا ہے، ورنہ ہماری کیا اوقات ہے کہ امام حسین کی عزاداری ہم کر سکیں؟ بے شک ہماری کیا بساط ہے؟ کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ جو یہ شخص سوچ رہا ہے بالکل غلط ہے اور 100% غلط ہے کہ اس کے دم پر امام حسین کی مجلس ہو رہی ہے یا امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہم اور آپ کیا ذکر کریں گے جب خدا خود ذکر امام حسین کرنے والا ہو؟ جناب زینب کا، جناب زینب کے ذریعے سے پروردگار عالم نے کتنا بڑا کام لیا۔ بے شک بالکل۔ تو اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ تم ہمیں یاد کرو، ہم تمہیں یاد کریں گے۔ فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو، میری یاد منو، میرے لیے کام کرو، ہم تمہیں یاد رکھیں گے۔ امام حسین نے کربلا کے میدان میں دین خدا کے لیے اتنی بڑی قربانی دی تو خداوند عالم نے اس مقصد کو جناب زینب کے ذریعے سے دنیا والوں کے سامنے پہنچوا دیا کہ دیکھو جس حسین نے دین کو بچانے کے لیے، توحید کو بچانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دی، ہم اس قربانی کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، بلکہ اس قربانی کو بڑھانے کے لیے، اس مقصد کو دور تک پھیلانے کے لیے ہم ذکر حسین تا صبح قیامت باقی رکھیں گے۔ یہ خداوند عالم کا دعویٰ ہے، اور جس کو ہم آج مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ساری دنیا میں ذکر امام حسین ہو رہا ہے، اور یہ سب صدقہ ہے جناب زینب کے ان خطبوں کا، ان بیانات کا جو آپ نے یزید کے دربار میں دیے۔ اور پہلی بنیاد اعضا جناب زینب نے رکھی ہے کہ جب قید کیا گیا اور اس کے بعد جب یزید پر شام کے حالات کا غلبہ ہوا اور یہ پریشان ہوا کہ ان کو اگر اب اور قید رکھیں گے تو شام میں ہمارے خلاف سب کھڑے ہو جائیں گے، خروج ہو جائے گا ہمارے خلاف، لوگ ہمارے مخالف ہو جائیں گے، ان کو آزاد کرنے میں بھلائی ہے۔ تو وہاں پر جو چوتھے امام نے جناب زینب کی کچھ کنڈیشنز رکھی تھی یزید کے سامنے، وہ کنڈیشن پہلی کیا تھی کہ ہمیں ایک مکان چاہیے کہ جس میں ہم حسین کی مجلس کر سکیں۔ تو پہلی بنیاد اعضا، پہلی فرش اعضا جناب زینب کے ذریعے سے منعقد کیا گیا، پہلا فرش جو بچھایا جناب زینب نے بچھایا، وہ بنیاد آج تک چلی آ رہی ہے۔ تو ہمارا یہ کام جناب زینب کی اس کام کی بنا پر جاری و ساری ہے، ہمارا فرش
جناب زینب کے قربانیوں کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ عزاداری ویسی ہو جیسی جناب زینب نے کی۔ تو جو مجلسیں انہوں نے کی ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ مجلسیں مطلب اپنا غم بتانے کے لیے تھا کہ اپنا مقصد بتانے کے لیے تھا؟ مین کیا تھا ان کا؟ جی موٹیو اب کیا تھا؟ پھر وہی میں بات کروں، امام حسین نے قربانی کیوں دی تھی؟ اسلام بچ جائے، اسلام بچ جائے، توحید بچ جائے، رسالت بچ جائے۔ کیوں بھائی؟ یہی تو یزید ہے جو ان کا مقابلہ ہے، جو کہہ رہا ہے نہ دین آیا، نہ قرآن آیا، نہ محمد، نہ کچھ، جو یہ سب انکار کر رہا ہے، یعنی قرآن کا انکار مطلب پروردگار کا انکار، یعنی توحید کا انکار۔ تو حسین نے حفاظت توحید کی ہے، اللہ کی وحدانیت کو بچایا ہے، وجود خدا کو بچایا ہے۔ تو اگر آپ اس مقصد کو نہ رکھیں ذہن میں اور صرف امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے اس قربانی پہ فوکس کیے رہے، تو پھر عزاداری کا وہ جو اصل موٹیو ہے وہ پورا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں پورا ہوگا؟ خود امام حسین کہیں گے کہ بھائی تم صرف ہماری ہی ذات تک کیوں محدود رہ گئے؟ تم نے یہ کیوں نہیں دیکھا کہ میری یہ ذات کس کے لیے قربان ہو رہی تھی؟ میں نے اپنے علی اصغر کو کس لیے قربان کیا ہے؟ میں نے علی اکبر کے سینے پہ برچھی کس لیے دیکھی ہے؟ عباس کے بازو میں نے کیوں قلم ہوتے ہوئے دیکھے ہیں؟ برائی کو نہیں جیتنے دینا، برائی کو جیتنے نہیں دینا، باطل کے مقابل ہمیشہ کھڑے رہنا ہے، دین خدا ہمیشہ بچنا ہے چاہے کچھ ہو جائے۔ تو مگر مشکل کیا ہوئی؟ ہم نے فوکس صرف قربانی تک رکھا، موٹیو آف قربانی ہم بھول گئے، مقصد امام حسین ہم بھول گئے، اور جناب زینب نے اسی مقصد کو زندہ رکھا۔ کیا ضرورت تھی دربار یزید میں اتنا لمبا چوڑا خطبہ دینے کی؟ کیوں؟ جب ذکر امام حسین ہوا تو پھر جناب زینب نے فکر امام حسین بھی بتائی کہ حسین نے قربانی دی تھی تو کیوں دی تھی، کیا کر، اور حسین تھے تو کیوں تھے، حسین کیا تھے، اور حسین نے کیوں قربانی دی۔ تو ذکر امام حسین کے ساتھ ساتھ فکر امام حسین جڑی ہوئی ہے، بہت زیادہ، جس کے بغیر ہماری عزاداری نامکمل ہے۔ شاید آج ہم کہیں نہ کہیں لیک کرتے ہیں یہ چیز، کچھ نہ کچھ مس کرتے ہیں۔ یہ ذکر امام حسین تو ہو رہا ہے لیکن فکر امام حسین نہیں، فکر رائج نہیں ہو رہی ہے، فکر رائج نہیں ہو رہی ہے۔ ذکر امام حسین ایک جسم ہے لیکن فکر امام حسین اس ذکر کی روح ہے، بغیر روح کے جسم کسی کام کا نہیں ہے۔ آپ لاکھ ماتم کرتے رہیے، لاکھ مجلس کرتے رہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دین خدا پامال ہو رہا ہے تو بے وجہ آپ باطل کے سپورٹر بنے ہوئے ہیں، تو پھر اس ذکر کی کیا بساط ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ بہت خوب، بہت بھائی وہ ذکر کہ جو ظلم کے خلاف ہی رکھا گیا، جس کی بنیاد ہی یزید کی مخالفت پر رکھی گئی، اگر آپ اسے سیاست کی نظر کر دیں اور اس میں آپ سیاسی پہلو نکالنے لگیں عزاداری میں، پھر اس عزاداری کا کوئی مقصد نہیں رہ گیا۔ نہ تو پھر آپ نے امام حسین کو مانا، نہ پھر آپ نے اللہ کو مانا۔ کیوں؟ آپ نے دونوں ہی چیزوں کو بالکل الگ طریقے سے پیش کر لیا، نہ آپ نے ڈھنگ سے عزاداری کر لی، نہ آپ نے ڈھنگ سے اللہ کو مان لیا۔ کیوں؟ امام حسین کا وجود تھا اللہ کی ذات کی حفاظت کے لیے، ذات خدا کی حفاظت کربلا کے میدان میں امام حسین نے پیش کی، کہ جس کو عام جناب زینب نے فرش اعضا بچھا کر، یعنی یہ فرش اعضا ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہمیں ملا ہے امام حسین کے موٹیو آف شہادت کو بیان کرنے کا، کہ جس کا آج کے پریزنٹ ٹائم میں بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے، بہت زیادہ مس یوز ہو رہا ہے اس فرش اعضا کا۔ ہم وہ مقصد بھول رہے ہیں جو جناب زینب نے کام کیا ہے، اس کو چھوڑ کے ہم نے اپنے ایموشنز اس میں لے آئے، اپنے جذبات ہم نے شامل کر لیے، اپنی آئیڈیالوجی اس میں بڑھا لی، مگر وہ موٹیو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو کربلا میں تھا، یا وہ موٹیو نظر نہیں آ رہا ہے کہ جو بنیاد جناب زینب نے یزید کے دربار میں رکھ دی۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں کہ جیسے کربلا میں امام حسین کا نام آتا ہے تو مولا عباس کا بھی نام آتا ہے، جی مطلب ایک طرح سے وہ بن گیا ہے کہ امام حسین کا اگر نام آ رہا ہے تو مولا عباس کا نام لینا جی ضروری ہے، ورنہ آپ پوری چیز سمجھ نہیں پائیں گے یا پوری بات کہہ نہیں پائیں گے۔ اسی طرح سے اگر چوتھے امام کا نام آتا ہے تو جناب زینب کا نام آتا ہے۔ بالکل بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ میں پھر یہاں پہ رک کر ایک ذرا سا ایک جملہ کہہ دوں، بہت ضروری ہے، کہ کربلا صرف ایک کسی خاص مقصد کے لیے نہیں بنی تھی،
امام حسین نے جو اتنی بڑی قربانی دی ہے، صرف کوئی ایک مقصد نہیں تھا. اس کربلا اپنے اندر اخلاق کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے اخلاق کا. اس میں مورلز پائے جاتے ہیں، اس کے اندر ایتھکس بہت سارے ہیں، کتنے اخلاق بھرے پڑے ہیں. اسی کربلا میں آپ کو بھائی سے بھائی کی محبت ملے گی، اسی کربلا میں آپ کو بھائی سے بہن کی محبت ملے گی، اسی کربلا میں ایک زوجہ اور شوہر کے درمیان کیا تعلق ہوتا ہے اور معیار اس میں کیا ہوتا ہے یہ نظر آئے گا. اسی کربلا میں بیٹوں کی والدین کی اطاعت نظر آئے گی. اسی کربلا میں ماں بیٹے کا کردار، بیٹی ماں کا کردار، بیٹی باپ کا کردار، یہ سارے کردار آپ کو اسی کربلا میں ملیں گے. اسی کربلا میں دوستی کا پیغام ملے گا. کس طرح ایک حبیب جیسا پیارا دوست امام حسین کے خط لکھنے پر لبیک کہتا ہوا جان دینے کے لیے آ گیا. اسی کربلا میں جانثاری کا جذبہ ملتا ہے. تو کربلا اپنے اندر انسانیت کو سمیٹے ہوئے ہے. یہ کربلا صرف اور صرف اسلام کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ اسی کربلا میں اسلام کے ساتھ ساتھ انسانیت ہے. ہم نے شروع میں کہہ دیا تھا کہ اسلام اور انسانیت الگ چیز نہیں ہے، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. لیکن عام طور سے لوگ اس کو الگ کر دیتے ہیں، لہٰذا مجھے بھی کہنا پڑ رہا ہے الگ طور سے کہ کربلا میں صرف فوکس اسلام پہ نہیں تھا. امام حسین نے انسانیت کی حفاظت کی ہے، کہ جس کی سب سے بڑی دلیل جناب علی اصغر کی شہادت ہے. انسانیت کی حفاظت ہوئی ہے اس میں، اور امام نے پیش کیا کہ دیکھو کون کس کو بچا رہا ہے اور کون کس حد تک گر رہا ہے. کربلا ایک مکمل موضوع ہے، یا ان شارٹ یوں میں کہہ دوں کہ کربلا دین اسلام کے خلاصے اور کنکلوژن کا نام ہے. اسلام کا کنکلوژن آپ کو کربلا میں مل جائے گا جو امام حسین نے پیش کیا. اس لیے یہ میں نے عرض کر دیا کہ کربلا میں ہر چیز آپ کو ملے گی. آپ کو بس وہی ہے کہ نظریہ ہونا چاہیے، وہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمیں لینا کیا ہے. لیکن ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہمارے ایموشنز کی دیوار ہمارے سامنے کھڑی ہے کہ جس پر صرف قربانی چھپی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے کا موٹیو کیا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. ایک بہت بڑی پریشانی ہمارے ساتھ ہے. ہمیں اپنے اس دھندلے میسج کو، اس پیغام کو صاف کرنا ہوگا اور دیکھنا ہوگا کہ مقصد کیا تھا عزاداری کے پیچھے. اس مقصد پہ غور کرنا ہوگا، ورنہ مقصد اگر ہٹ گیا تو ہم نے وہی کہا کہ ذکر امام حسین بغیر فکر امام حسین کے ادھورا ہے اور اس کی کوئی بساط نہیں، کوئی حیثیت نہیں. لہٰذا فوکس اس پہ ہونا چاہیے جو جناب زینب نے بھی پیش کیا. اب خیر اہل حرم آزاد ہوئے. یہاں سے اب ان شارٹ میں بہت تیزی سے بیان کروں. پھر تقریباً 1 سال یہ لوگ قید رہے، اور یہ لوگ تقریباً جو سفر بیان ہوتا ہے وہ 16 ربیع الاول ایک تاریخ کے مطابق یہ لوگ شام پہنچے تھے، یعنی 11 محرم کو چلنے کے بعد کوفے کی رات طے کرتے ہیں. اور آپ سوچیں کہ قافلہ جا رہا ہے، پیدل ہے، لوگ اسیر ہیں، کتنی تکلیفیں ہیں راستوں میں. تو اب یہ قافلہ 20 صفر یعنی اگلے سال کربلا معلیٰ آیا. یہاں پر سب نے اپنے یہاں پہ تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین کے یعنی شہداء کے سر بھی دیے گئے. چوتھے امام نے یہاں پر امام کی لاش پہ اس سر کو پھر سے دوبارہ جوڑا، اس کے بعد اس کو پھر سے تعمیر کیا، دفن کیا. سارے یہاں پر بیویوں نے نالو فغا گریہ کیا اپنے شہداء کی لاشوں پر. چیلم ہوا، 40 ہوا، اور اس کے بعد اب یہاں سے اہل حرم روانہ ہوئے مدینے کے لیے. مدینے پہنچنے سے پہلے چوتھے امام نے بشیر کو، جو شام سے چلا تھا امام کے ساتھ، یزید نے اس کو رکھا تھا کہ جاؤ تم ساتھ میں اور بالکل مطلب اطمینان کے ساتھ اور سکون کے ساتھ یہ جہاں جہاں کہیں ان کو وہاں لے جانا. کیونکہ چوتھے امام نے کے ذریعے جناب زینب نے ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی ایک راستہ شناس ہو کہ جو ہم لوگوں کو راستہ دکھائے اور بتاتا جائے کہ کیسے کب پہنچے. تو بشیر کو امام نے کہا کہ جاؤ مدینے میں خبر دے دو کہ ہم آنے والے ہیں اور کیا کیا حالات ہوئے. بشیر مدینے میں آیا. مدینے میں غم کا ماحول، خبر شہادت امام حسین عام ہو گئی. لوگ یہ سن کے کہ اہل بیت حرم آئے ہیں استقبال کے لیے، جوق در جوق خارج مدینہ، مدینے سے باہر آئے. استقبال اہل حرم ہوا، پرسے شروع ہوئے، اور سب سے پہلے داخل ہوتے ہی بیبیوں نے اور چوتھے امام سب قبر پیغمبر پر گئے، وہاں پہ گریہ کیا، مسائل بیان کیے. جناب زینب کی آوا فغا ہے، ماں کی قبر پر ہے،
کہ کس طرح سے جناب زینب، آپ سوچیں کہ 1.5 سال بعد 2 سال بعد ایک بیٹی آئی ہے ماں کی قبر پر اور اپنا سب کچھ قربان کر کر آئی ہے، تو کس طریقے سے اپنے مسائل بیان کر رہی ہوگی، اپنے دل کا حال بیان کر رہی ہوگی، وہ ساری کیفیتیں. اب اس کے بعد تاریخ میں جو مدینہ میں ایک بہت بڑا انقلاب آیا، یزید کے خلاف بغاوت بھی ہونے لگی، کہ جس کے بعد ایک بہت بڑا واقعہ تاریخ میں جو واقعہ غرہ کے نام سے مشہور ہے وہ وقوع پذیر ہوا. اس میں کیا ہوا کہ یزید نے ایک سپہ سالار کے ذریعے سے ایک لشکر بھیجا مدینہ پر حملہ کرنے کے لیے. چونکہ اہل بیت حرم کا اس میں کوئی دخل نہیں تھا، پابندیاں تھیں، چوتھے امام کا کوئی بہت زیادہ اس میں کوئی رول نہیں تھا، تو چوتھے امام اپنے گھر میں، اہل بیت حرم بنی ہاشم اپنے گھر میں، بقیہ مدینے والوں پر مصیبت ٹوٹ پڑی. اور اب یہاں پر میں دکھاؤں آپ کو چوتھے امام کا کردار کیا ہے. یہ بیٹا کہ جو اتنے مسائل برداشت کر کے آیا ہے، جو صرف روتا ہے اپنے ماؤں بہنوں کے اریاں سر کو یاد کر کے، الشام الشام کہہ کر کے، اس کا کردار کیا تھا اس زمانے، اور انسانیت کتنی تھی اہل بیت. یہ آپ سوچیں کہ جیسے ہی قریب آیا اور واقعہ حرہ کا وقت، اور جب حملہ کیا گیا تو مروان نے، اب آپ سوچیں کہ یہ کون مروان ہے کہ جس نے امام حسین کے قتل کا ولید سے کہا تھا کہ اس کو قتل کر دو. حسین دربار میں آ گئے تو کتنا بڑا دشمن ہے اہل بیت تھا. یزید کے بعد حکومت اسی کی نسل میں آئی ہے، انہی لوگوں نے کی. واقعہ حرہ کے وقت معاویہ نے، یزید نے جو واقعہ حرہ کے وقت لشکر بھیجا، تو مروان نے اپنی فیملی کو، آپ سوچ نہیں سکتے، حفاظت کے لیے کس کے پاس رکھوایا؟ چوتھے امام کے گھر میں مروان نے اپنی فیملی کو رکھوایا کہ یہاں پر میری فیملی سیف رہی. اگر چوتھے امام کے اندر انسانیت نہ ہوتی تو کہہ دیتے کہ تم تو ہمارے ابا کے دشمن ہو، ہم لوگ دشمن ہو، تمہاری فیملی ہم پہ رکھیں، جاؤ بھاڑ میں جاؤ، رکھ کے قتل کر دیتے، رکھ کے قتل کر دیتے، انتقام لے لیتے. نہیں، انسانیت کے خلاف. تو چوتھے امام کی انسانیت آپ دیکھیں، مروان اتنا بڑا دشمن ہے مگر اس کی فیملی کو امام نے پناہ دی، اپنے گھر میں رکھا جب تک حالات صحیح نہیں ہوئے. اور واقعہ حرہ میں ہوا کیا، کتنے مسلمان مدینے میں قتل کیے گئے. اور 3 دن تک یزید نے کام کیا کیا کہ اپنے لشکر والوں پر مدینے کی جتنی بھی عورتیں ہیں ان سب کو حلال قرار دے دیا کہ تم جاؤ جس کے ساتھ جو چاہو کر لو. اب آپ سوچیں کہ 3 دن تک لشکر یزید مدینے میں رہا، وہ بد کرداری، بد فعلی. اب آپ اس کے بعد امیر المومنین اس کو کہیں گے، اور تاریخ کہتی ہے نتیجتاً 2500 لڑکیاں، عورتیں حاملہ ہو گئی تھیں اس کردار کی وجہ سے جو یزید نے مدینے میں کروایا. اس کے بعد بھی آپ امیر المومنین کا ٹیگ لگائیں گے اس کے اوپر، آپ چاہیں گے کہ ان کو اور ان کے ابا حضور کو ہم احترام سے یاد کریں.